ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ساری دنیا سارے پاکستان کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ ڈسک سلپ ہو گئی سرجری ہوگی، مورے میں کوئی مسئلہ ہو گیا سرجری ہوگی. آپ نیورو سرجن ہیں، اس کے بعد یہ آپ نے ایک ایسا سینٹر بنایا ہے جہاں پر سرجری کے بنا ٹریٹمنٹ کر کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، یہ کیا ہے؟ یار برہان بھائی، میرے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرے بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو اسپائن کا ہر طرح کا پیشنٹ ہے. ایسا بھی پیشنٹ ہے جس کو بہت مائلڈ سی پرابلم ہے جو صرف دوائیوں سے ریسٹ سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس رینج کے دوسرے سرے پہ ایسا بھی پیشنٹ ہے جس کو سرجری کے بغیر کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے درمیان بہت رینج ہے پیشنٹس کا، اور اس رینج میں بہت میجورٹی اس طرح کے پیشنٹ کی ہے جو سرجری کے بغیر ٹھیک ہو سکتے ہیں. کچھ پیشنٹس ہیں جن کو سرجری کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ پیشنٹس ہیں جن کو سرجری بھی کی جا سکتی ہے، سرجری کے بغیر بھی آپ ٹریٹ کر سکتے ہو، اور دین دیر آر سرٹن پیشنٹس جن کو سرجری کے بغیر آپ ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. وہ سارے پیشنٹس جن کو میں کہتا تھا کہ نہیں بھائی تمہیں سرجری کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے سے پوچھتے تھے کہ پھر ڈاکٹر صاحب علاج کی ہے. ویری آنیسٹلی اس کا میرے پاس جواب نہیں تھا ایک سٹیج پہ. درد کی دوائیاں دے چھوڑنی، ریسٹ ایڈوائز کر چھوڑنا، ایکسرسائز، پرہیز، فزیو تھراپی بتا چھوڑنی، انویریبلی اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری چیزیں کچھ حد تک وہ کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، اور پھر گریجولی خراب ہو کے وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے تھے جس میں مجھے کہنا پڑتا تھا کہ یار اب سرجری کرنی پڑے گی تمہاری. پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہم یہ جو سرجری سے پہلے والے پیشنٹس ہیں ان کو اسی جگہ پہ ٹریٹ کر دیں. اور سرپرائزنگلی اس طرح کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس جہاں پر ہم پیشنٹس کو جو سرجری میں جا سکتے ہیں، جو جن کے لیے سرجری متوقع ہو سکتی ہے، ہم اس کو سرجری میں جانے سے روک سکیں. پھر ہم لوگوں نے یہ سینٹر شروع کیا ہے، اور اس سینٹر کا مقصد سرجری کو ریپلیس کرنا نہیں ہے. اس سینٹر کا مطلب ہے کہ وہ سارے پیشنٹس جن کو بھی سرجری کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہم اسی جگہ پہ ٹریٹ کر دیں. اس سینٹر کو شروع کرنے کا بیسک مقصد تو یہ ہے کہ ان پیشنٹس کو جن کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے ہم سرجری سے پہلے ٹریٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا کہ ایک پیشنٹ ہے وہ اپنی اس بیماری کے 50% پہ کھڑا ہے، مطلب اسے سرجری سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اسے سرجری کے بنا اس طریقے سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے جو میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، تو یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا؟ ہاں، یہی ڈاکٹرز کا کام ہے. ڈاکٹرز کا کام صرف علاج نہیں ہے. علاج تب تک نہیں ہوتا جب تک تشخیص نہ ہو. درد کی دوائی دے دینا درد کا علاج نہیں ہے. درد کی دوائی وقتی آرام کے لیے ہے. درد کا علاج اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک جس وجہ سے درد ہے آپ وہ نہ ڈھونڈو اور پھر اس کا علاج نہ کرو. دس از واٹ ڈاکٹرز آر ٹرینڈ ان، اور ہر اسپیشلٹی، ہر فیلڈ کا ڈاکٹر اسی چیز میں ٹرینڈ ہے. ڈاکٹر صاحب کون کون سے پیشنٹس ہیں، ڈسک سلپ ہے، مہرے کا مسئلہ ہے، یہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو اسپائن سے ریلیٹڈ ہیں جنہیں آپ یہاں پر ٹریٹ کرتے ہیں بنا کسی کٹ کے، بنا سرجری؟ تمام طرح کی بیماریوں کو. اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. تمام طرح کی بیماریوں کا کہہ دینے کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا پیشنٹ یہاں پہ ٹریٹ ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے صرف اس بیماری کی وجہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرنی، اس بیماری کی سٹیج بھی آئیڈینٹیفائی کرنی. تمام تر بیماریاں ایسی اسپائن کی ہیں سوائے آف کورس کچھ ایسی انہیرنٹ چیزوں کے جس میں ٹیومر ہے. ٹیومر کو آپ سرجری کے بغیر نہیں ٹریٹ کر سکتے. فریکچر ہو گیا مورا اور وہ حرام مغز کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، اس کو آپ کو سرجیکلی جا کے اس کو کریکٹ کرنا ہی کرنا ہے. ان چیزوں کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ارلی سٹیجز میں سرجری کے بغیر ٹریٹ ہو سکتی ہیں، ایڈوانس سٹیجز میں پھر ان کو سرجری کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری یوتھ کے اندر اور جو لوگ اس وقت 40 سے 50 کے اندر فال کر رہے ہیں ان کے اندر ڈسک کے بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں. روٹین ہے، کھانے کی روٹین ہے، اوور ویٹ ہے، ان کی جو کام کی روٹین ہے، جو کام وہ کرتے ہیں اس کا بھی بہت پرابلم ہے، اس کا بھی اثر ہے، ٹیکنالوجی بھی اثر انداز ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کچھ لوگوں کو ایسی بات بتائیں کہ ٹیکنالوجی، آپ کی ورک روٹین، آپ کا اوور ویٹ ہونا، یہ کیسے آپ کی اسپائن کے اوپر جو ہے اثر انداز ہو سکتا ہے. اس ساری چیز کو اگر میں ایک لفظ میں منجمد کرنے کی کوشش کروں تو وہ لائف سٹائل ہے. ہم لوگوں کا آج کل کا ایڈوانسڈ لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس ساری پرابلم کی وجہ ہے. ایڈوانس لائف سٹائل میں ہمارا ورک انوائرمنٹ بیٹھ کے کام کرنے کا ہے، گھر کا سارا حساب کتاب، انٹرٹینمنٹ بیٹھ کے دیکھنے والی ہے. ہمیں وہ ایکٹیویٹی لیول کی طرف جانے کی اب وہ طلب ہی ختم ہو گئی ہے، اور وہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ہماری سہل طبیعت میں اور ہماری پرابلمز کے کریٹ ہونے میں.
ٹیکنالوجی سب سے زیادہ پرابلمیٹک چیز یہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں 24 گھنٹے ہے, رات کو ہمارے بیڈ پہ ہمارے پاس ہے, اور اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہم نہ پوزیشن کا خیال رکھ سکتے ہیں, نہ اپنے پوسچر کا خیال رکھ سکتے ہیں. ہم لیٹ کے بھی فون استعمال کر رہے ہیں, ہم بیٹھ کے بھی فون استعمال کر رہے ہیں, ہم چلتے ہوئے بھی فون استعمال کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اسپائنا کیور, کیا جادو ہے آپ کے پاس جس سے آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 100% کے اوپر کھڑا ہے؟ کیا کام کرتے ہیں کہ سرجری نہیں کرنی پڑتی اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دیکھو برہان, سکسیس ریٹ کو ڈیفائن کرنا بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے. سکسیس ریٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہر مریض کا علاج ہو جانا ہے. سکسیس ریٹ کا مطلب ہے کہ ہر مریض کو آپ نے صحیح طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اس کا سب سے بڑی ہمارے خیال میں جو ہمارے سکسیس, جس کو آپ سکسیس کہہ رہے ہیں, سکسیس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیشنٹ کو ہمارا ٹریٹمنٹ, ہمارا طریقہ علاج ہیلپ نہیں کر سکتا, وی کلیئرلی ٹیل دوز پیشنٹس کہ نہیں بھائی, آپ کے لیے سرجری راستہ ہے, آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا. جس پیشنٹ کو ہماری جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سمپل چیزوں سے ٹریٹ ہو سکتا ہے, اس کو ہمیں زبردستی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. طریقہ علاج کوئی بھی خراب نہیں ہے. طریقہ علاج, ایک ہی چیز کو ٹریٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں, لیکن ان چیزوں کو کس پیشنٹ کے لیے یوز کرنا ہے, کون سی بیماری کی کس سٹیج میں یوز کرنا ہے, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس کی سکسیس ڈٹرمن کرتا ہے. طریقہ کار کیا؟ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا, اب آپ کریں گے کیا اس کے ساتھ؟ ہاں, سب سے پہلے پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو ہم پہلے ایگزامن کرتے ہیں, اس کو ہسٹری لیتے ہیں, اس کا پورا تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تو ایگزامینیشن ہسٹری کے بعد کچھ ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں. وہ پیشنٹ جاتا ہے, ٹیسٹ کروا کے لے کے آتا ہے. ان ساری چیزوں کو الٹیمیٹلی ملا کے ہم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس مریض کو پروبیبلی یہ چیز کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. یہ تمام ڈاکٹروں کا طریقہ تشخیص یہی ہے. اس ڈائگنوسس کے بعد اس بیماری کے علاج کے طریقے آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ اگر اس پیشنٹ کو ڈسک کی پرابلم ہے, یا اس پیشنٹ کو پوسچر کی پرابلم ہے, یا اس پیشنٹ کو اسپائن کی الائنمنٹ کی پرابلم ہے, تو ان چیزوں کو کس چیز سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. جو پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں, خراب سے خراب نوعیت پیشنٹس کی نارملی کیا ہوتی ہے, اور پھر آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ان کا آپ کیا کریں گے؟ یس, ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں سرجری کے بعد چیزیں کمپلیکیٹ بھی کر جاتی ہیں, اور سرجری کرنے سے پہلے, میں بھی سرجن ہوں, میں سرجری کرنے سے پہلے مریض کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تمام کمپلیکیشنز ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کے رسکس جتنے اس کے اندر ہیں وہ سارے پیشنٹ کو بتائے جاتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, بہت کم چانس ہے, یا اس کا زیادہ چانس ہے. وہ سارا کچھ پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے. سو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, سرجریز میں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس طریقہ علاج کے لیے مجھے اپنی پریفرنس دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر کمپلیکیشن ریٹ ریلیٹیولی کم ہے. ڈاکٹر صاحب, کس نوعیت کے پیشنٹ آپ کے پاس آ سکتے ہیں اور وہ کیوں آئیں؟ ہماری کلینک کے دروازے تمام پیشنٹس کے لیے کھلے ہیں. ہماری کلینک, یہ سارا سیٹ اپ دیکھنے کے بعد یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کلینک میں کوئی ریسٹرکٹڈ قسم کی آڈینس ہے یا ریسٹرکٹڈ قسم کے لوگ آ سکتے ہیں. ہمارے چارجز بہت نارمل, جو سارے پریویلنٹ چارجز ہیں تمام ڈاکٹرز کے, وہی ہم لوگ چارج کرتے ہیں کنسلٹیشن کے. اور ہماری کوشش یہی ہے, دیکھیں پیسے کمانا تو اپنی جگہ, لیکن کوشش یہی ہے کہ ہم ریئل جینون ٹریٹمنٹ دیں. جس چیز میں سرجری سے بچت ہو سکتی ہے کروانے کی کوشش کریں, اور ہر وہ چیز جس کو ہم سرجری سے بچا سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سرجری کے بغیر ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں.